باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میدان کربلا کے اندر جن لوگوں نے خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید اس ظلم و ستم کے ذریعے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو دبا دیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ حکومت اور اقتدار کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ پکڑتا دیر سے ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھین بھی نہیں کر سکتا، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور ظلم جو ہے، اسلام نے انسان تو رہے ایک طرف، جانوروں پر ظلم کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قہر کا شکار ہو جاتا ہے، اور مظلوم کے ساتھ میرا رب ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بصیرت فروز خطبہ، آپ نے فرمایا اگر میرے دور حکومت میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ تو اسلام نے تو جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے اور ناپسند کیا ظلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ وہ بلی کو جو ہے وہ گھر میں باندھ کر کہیں رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی۔ خیال اس کا یہ تھا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گی، لیکن وہ 2-4 دن تک واپس نہ آئی۔ اب بلی اگر کھلی ہوتی تو کہیں سے کھا پی لیتی، اب وہ بندی بھوک پیاس سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو اس پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا، اور وہ قیامت تک اس عورت کے جسم کو نوچ کے کھاتی رہے گی۔ تو ظلم تو جانور پر بھی کیا جائے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر ایک عورت کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ عورت گناہ گار تھی، کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے ایک کتے کے بچے کو پیاس سے بلکتے دیکھا، تو اس نے تلاش کیا، پانی نہ ملا، قریب ہی ایک کنواں تھا لیکن وہاں ڈول نہیں تھا۔ اب اس نے اپنا جو اس نے اوپر چادر لی ہوئی تھی وہ اتاری، اپنی جوتی کے ساتھ باندھی، اور وہ کنویں سے پانی، جوتی میں پانی جو تھوڑا آتا وہ اس کتے کے بچے کے منہ میں جو ہے وہ ڈالتی، تو اس سے اس کی پیاس بجھ گئی۔ عورت گناہ گار تھی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو ظلم تو جانور پر بھی کیا جائے تو پکڑ ہو جاتی ہے، اور اگر احسان کسی جانور پر بھی کیا جائے تو وہ بھی اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ برادران اسلام، تاریخ عالم کے اندر بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، نمرود، فرعون، جب تک وہ حکومت کرتے رہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتے رہے، لوگوں سے سجدے کرواتے رہے، تو ان کے سر تک میں درد نہ ہوا۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال کے قریب اس کی عمر تھی، سینکڑوں سال اس نے خدائی دعویٰ کیا، لیکن وہ رب کی پکڑ میں نہ آیا۔ لیکن جب اس نے قوم کے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، تو وہ رب کی پکڑ میں آ گیا، اور پھر اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کا جو حشر کروایا وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور فرعون جب تک خدائی دعویٰ کرتا رہا، لوگوں سے سجدے کرواتا رہا، اس کو بہار تک نہیں چڑھا، لیکن جب اس نے قوم کے بچوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اور دریائے نیل کے اندر غوطے دے کر اللہ نے اس کو جو ہے وہ فنا فی النار کر دیا۔ تو برادران اسلام، ظلم جو ہے وہ ظالم اللہ کے قہر کا شکار ہو جاتا ہے، اور ظلم کرنے والا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لیکن میں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ پہلی امتوں کے جو نیک ہیں وہ اس امت کے نیک ان نیکوں پر غالب ہیں، اور کئی اس امت کے اندر ایسے برے ہیں جو پہلی امتوں کے بڑے بڑے ظالموں پر جو ہیں وہ غالب ہیں۔
نیکوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے اندر سب سے افضل ہے، ساری امت سے افضل ہے۔ اور بروں میں اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے ظالم جو تاریخ انسانیت میں گزرے ہیں، اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اکیلا شمر ہی ان پر غالب ہے، اس لیے کہ فرعون نے، نمرود نے قوم کے بچوں کو شہید کیا ہے، اور شمر نے، عمر ابن سعد نے، ابن زیاد نے، انہوں نے خاندان اہل بیت پر ظلم کیے ہیں، اہل بیت کے شہزادوں کو قتل کیا ہے۔ پہلی جو امتیں ہیں ان کے جتنے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، ان کے خون اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ حضرت شہزادہ علی اصغر جو 6 ماہ کے شہزادے ہیں، ان کے ایک خون کے قطرے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، یعنی اتنا قیمتی خاندان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس خاندان پہ ظلم کیا ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ یزید جس نے اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم، اپنی حکومت، اپنا اقتدار جو ہے وہ بچانے کے لیے کیا، خیال اس کا یہ تھا کہ میں بڑا لمبا عرصہ حکومت کروں گا، لیکن تاریخ کربلا سے پوچھتے ہیں کہ بتا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا اقتدار کتنی دیر تک قائم رہا؟ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، اور 3 سال کے بعد 64 ہجری میں یزید پکڑا گیا ہے۔ اس کو جو ہے وہ بعض مورخین نے لکھا کہ جلد کا کینسر ہو گیا تھا، پورا جسم اس کا پھول کے کپا بن گیا تھا، اور اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، اور یہ پانی پانی کرتا تھا، اور وہ اس کے جو چہیتے تھے وہ اس کے منہ میں دور سے دھار باندھ کر جو ہے وہ پانی ڈالتے تھے، لیکن وہ غر غر کر کے پانی باہر آ جاتا تھا، اور اسی طرح یہ جو ہے وہ فنا فنار ہو گیا۔ اور اس کے جو اولاد ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، وہ بیمار تھا، بعض روایات میں آتا ہے 30 دن، بعض میں آتا ہے 40 دن، بعض میں آتا ہے 90 دن، وہ بیمار ہی رہا اور مر گیا، وہ لاشا اٹھ گیا اس کا۔ اور پھر اس کے دوسرے بیٹے کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا گیا، اس کو جانشین مقرر کیا گیا، تو وہ تخت پہ بیٹھا، نیچے اترا، اور پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے کہا کہ جس تخت کی خاطر، جس اقتدار کی خاطر میرے باپ نے اتنا بڑا ظلم کیا، میں اس تخت پر تھوک تو سکتا ہوں، میں اس پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اس کے جو بیٹے تھے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، آج نام و نشان نہیں ہے، اور آج ان کی قبروں تک کا پتہ نہیں کہ کہاں کہاں مرے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شہزادہ میدان کربلا میں بچا، علی زین العابدین، اور نسل میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سادات نظر آتے ہیں، اور صرف نظر ہی نہیں آتے بلکہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ کوئی علی بن عثمان حجویری نظر آتا ہے، کہیں جو ہے وہ غوث اعظم نظر آتا ہے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، کہیں پیر میر علی شاہ صاحب نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی نسل جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے شہزادے ہیں جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ برادران اسلام، اسی طرح جو تھا ابن زیاد، جو مرکزی کردار ہے جو ہے وہ شہدائے کربلا کے قاتلوں میں اس کا مرکزی کردار ہے۔ یعنی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بعد میں یزید مکر گیا تھا، اس نے کہا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ شہید ہی کر دو، قتل ہی کر دو، تو یہ مرکزی کردار ہے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ مختار ثقفی نے جو ہے وہ مختار ثقفی قہر الہی بن کر قاتلان امام حسین کی تلاش میں نکلا ہے، اور ابن زیاد کے ساتھ تاریخ نے یہ ریکارڈ محفوظ کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا اور 65 ہجری تھی، اور وہاں دریائے فرات کا کنارہ تھا، وہاں پر جو ہے وہ ابن زیاد کی فوجیں اور مختار ثقفی کی فوجوں میں مقابلہ ہوا، اور یہ بھاگتے ہوئے مارا گیا، اس کا سر کاٹ کر جو ہے وہ مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفہ کے دارالعمارت کے اندر وہ تخت جہاں 61 ہجری میں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے تھال میں حضرت امام حسین کا جو ہے وہ سر کاٹ کے پیش کیا گیا تھا، اور آج وہاں پر مختار ثقفی بیٹھا ہوا ہے، اور ابن زیاد کا سر اسی طرح کاٹ کر
تھال میں رکھ کر اس کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا، اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک غیب سے سانپ آیا، وہ اس کے ناک میں جو ہے وہ گھس گیا اور منہ سے نکلا، اور منہ میں داخل ہوا اور ناک سے نکلا، اور لوگ توبہ توبہ کر اٹھے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قاتل کا انجام لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ برادران اسلام، عمرو بن سعد جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ مختار ثقفی جو قاہر الہی بن کر قاتلان امام حسین پر برسا تھا، اس نے پوچھا کہ وہ عمرو بن سعد نظر نہیں آ رہا، تو کسی نے بتایا کہ وہ دور دراز کسی گاؤں میں روپوش ہے، وہاں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ فوجوں سمیت وہاں پہنچا، اور اس کے گھر میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا جوان بیٹا ابو حفص باہر نکلا، تو مختار نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ تو وہ ابو حفص کہنے لگا کہ میرا باپ آج کل کسی سے ملتا نہیں ہے، وہ حجرہ نشین ہے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو مختار ثقفی کہنے لگا تیرے باپ کو اس وقت حجرہ نشین ہونا چاہیے تھا جب ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام کے قتل کا حکم دیا تھا، تیرا باپ اس وقت جو ہے وہ حجرے میں کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے اس وقت جو ہے وہ تسبیح ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑی؟ آج وہ حجرہ نشین ہو گیا، بتا وہ کہاں ہے؟ تو ابو حفص نے اشارہ کیا کہ وہ جو دروازہ باندھا اس کے اندر بیٹھا ہے۔ تو مختار نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو کھولا، اور یہ آگے مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مختار نے گریبان سے پکڑ کر اس کو جو ہے وہ سین میں لے کے آیا ہے، اور پھر اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس کے جوان بیٹے کو پکڑ لو، پکڑ کے کہا اس کے سامنے اس کو قتل کرو۔ عمرو بن سعد گڑ گڑایا، مختار کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا کہ جو سزا دینی ہے مجھے دو، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تو مختار ثقفی کہنے لگا تو اس سے پہلے تیرے بیٹے کو قتل کرنا ہے، تاکہ تیرے سامنے جب تیرا بیٹا قتل ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ جب تو نے جوان شہزادے علی اکبر پر تیر چلائے تھے، تلواریں چلائی تھیں، اس وقت حسین ابن علی کے دل پر کیا گزری تھی۔ تو برادران اسلام، اس طرح اس نے اس کے جوان بیٹے کو قتل کروایا، اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کو بھی قتل کیا، اس کی گردن اتاری۔ اس کے گھر والے رو پیٹ رہے تھے عمرو بن سعد کے، لیکن مختار نے جو ہے وہ اس کا بھی سر قلم کروا دیا۔ اس نے ایک ایک کردار جو تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون شہادت میں جس کا بھی حصہ تھا، اس نے ایک ایک کو پکڑا۔ برادران اسلام، سارے ظالم جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ تاریخ کربلا سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس نے بھی خاندان اہل بیت پر ظلم کیا وہ پیاسا دنیا سے گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر پانی بند کر دیا تھا، اور ان کو پانی کہاں سے ملنا ہے؟ کل قیامت کے دن جب ساری مخلوق جو ہے وہ پیاسی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے ہی جام ملیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، جنہوں نے ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کر دیا، کل قیامت کے دن وہ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریخ کربلا کے صدقے جتنے زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے ظالم ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ ان کو ان قاتلوں کا انجام دیکھ کر ظلم جو ہے وہ اس کو ظلم سے ہاتھ اٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظالموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے درجات کو بلند فرمائے۔